بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے جڑی تھی، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین بچپن ہی سے ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی حضرت امام حسین سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ دوستو، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹخا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئیں۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ جنہوں نے رسول پاک کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا، وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس گیا اور اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی۔ کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسانے لگے گا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہی پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور اللہ کا ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میرے اہل بیت سے بغض و حسد ہو، تو میں محمد اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے، جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔